السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة للہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ پورے عالم میں، پورے نظام میں ازل سے ابد تک ہمیشہ دو قوتیں رہیں گی، ایک کفر کی قوت رہے گی، ایک ایمان کی قوت رہے گی۔ ہمیشہ دو قوتیں رہنی ہے اور رہیں گے، کیونکہ ہم سفر جاری رکھے ہوئے تھے تو سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، چاہے خبر ختم ہو چاہے ختم ہی نہیں ہو۔ تو آخرکار فرمانے لگے کہ رات کا قیام وحی کرنے کا طے ہوا، سورج ڈوب گیا اور ہم نے محسوس کیا کہ اگر 3 راتیں 3 دن اور بھی چلے تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ بڑا اچھا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ایسی غار کا انتخاب کریں جس کا منہ تنگ ہو، اندر سے صاف ہو، اور پتھروں سے ہم اس کا منہ بند کر دیں، رات کو درندے ہمیں نقصان نہ دیں، اور ایک دوسری ایسی غار کا انتخاب کریں جس کا منہ کچھ کشادہ ہو، اس میں ہماری سواریاں چلی جائیں، اور پتھروں سے منہ بند کر دیں کہ ہماری سواریوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو کہا یہ ہم نے آپس میں طے کیا۔ اب ہمارے جتنا کا قافلہ تھا، تجارت کا قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک جانوروں کے لیے غار تلاش کرنے لگا، ایک انسانوں کے لیے۔ آخرکار ہم نے غار تلاش کر لی۔ ایک جانوروں کے لیے کشادہ غار تھی، پتھر جمع کیے، کہا کہ سارا دن کی تھکن ایک طرف، لیکن غار کی تلاش اور پتھروں کا انتخاب اور پتھروں کو اٹھانا، اس نے ہمارے جسم کو توڑ دیا، تھک گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جاگ رہے، جاگتے رہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم ایسے کرتے ہوئے آخر کا رات کا قیام اس غار میں کیا، پتھر جوڑا، چھوٹا چھوٹا پتھر جوڑا، اور ہم سو گئے۔ کہا کہ ہمارے درمیان میں ایک مزدور تھا، ہم مال کہتے ہیں، وزن اٹھانے والا، کلی پانڈی مزدور۔ وہ ہمارا سامان اٹھاتا تھا، جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، جانوروں کو باندھتا تھا، ان کی غذا، خوراک، پانی کا انتظام کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر سویا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ زمین کے نیچے سے کوئی کانٹے ہیں، سوئیاں ہیں، اور مجھے چبھتی ہیں۔ شور کیا، سب اٹھ گئے، زمین کو دیکھا، زمین پتھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو تسلی دی، تجھے شک ہے، سارے دن کا درندوں کا خوف ہے، اس لیے تیرے اندر وہ خوف بیٹھا ہے، اس خوف اور خیال کی وجہ سے تو ایسا کر رہا ہے۔ پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ہم میں سے ایک اور بندہ تھا، اس نے بھی یہی شکوہ کیا کہ زمین میں سے کچھ نوکیں ہیں، سلاخیں ہیں، اور وہ مجھے لگ رہی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ پہلے کو بھی شک ہوا ہے اور دوسرے کو بھی شک ہوا ہے، تو کہیں یہ بات حقیقت تو نہیں؟ ہم پہلے کو بھی شک سمجھے، دوسرے کو بھی شک سمجھے۔ تو کہا ہم نے ایسا کیا، اپنی جگہ بدل دی، غار بڑی تھی، ایک طرف جا کے لیٹ گئے۔
وہاں ابھی لیٹے ہی تھے تو 3-4 افراد نے ایک دم چیخیں ماری کہ نیچے سے کوئی سوئیاں، کوئی نوکدار کانٹے ہمارے جسم کو چبھے ہیں۔ کہا جسموں پہ دیکھا تو کوئی نشان نہیں تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ ہم کسی ایسے درندے سے جو بچ گئے، بھیڑیے سے، شیر سے، چیتے سے، پر کوئی ایسے نادیدہ اندیکھے درندے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ کچھ ہیں ایسے درندے، ان سے کیسے بچے؟ تو کہا مشورہ ہوا، تو مشورے میں ایک بات طے ہوئی کہ ان درندوں سے، اور یہ خطرناک درندے ہیں، ان سے بچنے کے لیے سورۃ الکافرون مل بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر رات گزارنی ہے، لمبی رات سردیوں کی، کیسے گزارے؟ سفر ہے، پھر آگے پتھر غاریں تلاش کر کر کے تھکے مارے ہوئے ہیں، کیسے رات گزارے اور کیسے کریں؟ تو کہا کہ وہ ہم سارے مل گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے ایک پرانے بزرگ تھے، عامل تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے ایک تدبیر بتائی، چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر جمع کر لو، ان کو سامنے رکھ لو اور سورۃ الکافرون پڑھتے جاؤ اور کنکر ایک طرف ہر بندہ رکھتا جائے۔ تو کہا ہم نے ایسا کیا، سورۃ الکافرون پڑھتے گئے اور کنکر علیحدہ رکھتے گئے۔ جب بہت سارے کنکر پڑھ لیے تو کہا کہ اب درمیان میں سو اور ان کنکروں کی دیوار دو، ارد گرد کڑا لگاؤ، حصار کرو ان کنکروں کا، اور درمیان میں سو۔ تو کہا ہم نے سارے کنکر چن دیے، سارے چاروں طرف چن کے سو گئے۔ کہا کہ صبح سکون سے اٹھے، ساری رات ہمیں کچھ نہ ہوا۔ ہاں، ہم میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ساری رات ایک چیز محسوس کرتا رہا، کچھ چیزیں آتی ہیں، اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، چیخیں نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، پھر کچھ چیزیں آتی ہیں، اس دیوار سے ٹکراتی ہیں، ان کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں۔ کہا کہ ہم تھکے ہوئے اتنے تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا آج کا دن پھر یہاں گزارتے ہیں، دن ڈھلے نکلیں گے، آگے کوئی اور غار تلاش کر لیں گے، کیونکہ اب ہمیں سکون اور حفاظت کا راستہ مل گیا تھا۔ ورنہ اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ کوئی پل نہ گزرے، رات ختم ہو اور ہم یہاں سے کوچ کریں۔ تو کہا ہم اپنا توشہ لے کے، یعنی کھانا پینا لے کے، چند گھونٹ پانی پی کے اور سواریوں کو کچھ کھانا ڈال کے تو ہم پھر سو گئے، اسی کے اندر سو گئے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ کہا کہ ہمارے ایک قافلے کے فرد کو حاجت ہوئی اور وہ حاجت کے لیے بھاگ گیا۔ ہم اٹھے تو ایک بندہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہاں ہوگا؟ تو ہم سمجھ گئے کہ یہ راستہ اس نے دیواروں کا پتھر کا ہٹایا ہے، کچھ پتھر اس نے چنے ہیں غار کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن وہ صحیح طرح نہیں چن سکا، یہاں سے نکلا ہے۔ اب اس کو تلاش کرنے میں دو بندے ادھر گئے، دو ادھر گئے، دو ادھر گئے، کہا کہ حتیٰ کہ دن ڈھلنے کے قریب آ گیا اور ہم اس کو تلاش نہ کر سکے۔ پریشان کہاں چلا گیا، حیران کہاں چلا گیا، حتیٰ کہ شام ہو گئی، واپس اسی غار میں آ گئے۔ ہم نے سمجھ گئے اسے کوئی بلا اٹھا کے لے گئے، اسے کوئی بلا اٹھا کے لے گئے۔ روتے رہے کہ اس بندے کے ورثاء کو ہم کیا جواب دیں گے، کیا سوال کریں گے، کیا حالات ہوں گے، کیسے ہوگا۔ بس یہ بات ہوتے ہوتے سو گئے۔ کہا کہ رات کو ہمیں کرہانے کی آواز آئی، کرہانے کی آواز آئی۔
تو کہا کہ ہم نے کڑھانے کی آواز محسوس کی ہے تو اسی بندے کی جو ہمارے ساتھ تھا. کیسے ممکن ہے؟ تو کہا ہم اس آواز کی سمت کی طرف غار میں آگے بڑھے. تو ہم تو غار کے دہانے میں سو رہے تھے، غار تو آگے بھی تھا. گئے تو جب آگے گئے تو آواز ہمارے قریب ہوتی گئی اور ہمیں آواز کی سمت کا احساس ہوا کہ آواز یہاں. ایک جگہ گئے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے، بندہ نہیں. احساس ہوا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے. جب اوپر دیکھا اور غور سے دیکھا اور پھر ہم شمع دان لے آئے تو وہ اوپر غار سے چپکا ہوا تھا بندہ، جیسے کسی طاقتوں نے اس کو باندھا ہوا ہے اور قوتوں نے اس کو باندھا ہوا ہے. ہم نے اسے آوازیں دی، اس کی تھوڑی تھوڑی حرکت تھی سوائے کڑھانے کے، اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پریشان ہو گئے. ہم میں سے جو صاحب علم تھے سب سے زیادہ، وہ بھی ساتھ تھے. کہنے لگا کوئی پریشانی کی حال نہیں، ایسا کرو اپنے بچھونے سارے یہاں بچھا دو، اگر یہ نیچے گرا بھی تو بچھونوں پہ گرے، اس کو چوٹ نہ لگے. اور ارد گرد بچھونوں کے بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھو. اب بچھونے سارے بچھا دیے. اگر وہ غار سے چپکا ہوا بندہ نیچے بھی گرے تو اس کو چوٹ نہ لگے. اور کہا ہم مل بیٹھ کے سورۃ الکافرون پڑھنے لگے. اور کہا سورۃ الکافرون پڑھتے 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 تھے، اس پہ پھونکتے تھے، پڑھتے تھے، اس پہ پھونکتے تھے. پڑھتے پڑھتے نا اچانک وہ دھماکے سے نیچے گرا اور گرتے ہی اس میں کڑھانے کی کیفیت ختم، بے ہوش ہو گیا. تو کہا ان صاحب نے جو ہم میں سے بڑے تھے، صاحب علم تھے، اشارہ کیا نہ اٹھنا اپنی جگہ سے، پڑھتے رہو سورۃ الکافرون. اور کہا کہ ہم اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور سورۃ الکافرون پڑھتے اس پہ پھونکتے رہے. کچھ دیر کے بعد اس کے جسم میں حرکت آئی، اس کے منہ میں پانی ڈالا، اسے اٹھایا بٹھایا، کچھ کھلایا، بھوکا تھا. جب اس کے ہوش حواس بہتر ہوئے تو اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کو مسلمان ہونے کے بعد بھی مجھے ان اعمال کی دنیا میں، اس ذکر کی دنیا میں ہمیشہ مشکوک رہتا تھا. ان تسبیح وظیفوں سے، ان وظیفے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل تو عمل ہے، عمل کیا جائے، پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے میرے سامنے یہ بات بھی آتی تھی، قرآن ایک بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنا خود ایک عمل ہے، پڑھنا بھی تو عمل ہے، اور اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب لکھا ہے. نہیں لکھا؟ اللہ نے اس عمل کا پورا ثواب اور اجر لکھا ہے، پورا ثواب اور اجر لکھا ہے. کہا کہ میرے دل میں وسوسے تھے، بدگمانی تھی، میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے حاجت کے لیے اٹھنا پڑا. میں وہ پتھروں کی دیوار جو آئی تھی، ایک ایک پتھر چنا ہوا تھا جو پتھروں کا کڑا تھا اور حصار تھا، اسے جب باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری سانس اندر سے کھینچ رہی ہے اور میرا جسم ہلکا ہو گیا ہے. اور چیزوں نے پکڑا اور مجھے اوپر چپکا دی اور کہا کہ میں آپ کی سب کچھ سن رہا تھا، باتیں آپ مجھے تلاش کر رہے تھے. میں چیخنا چاہتا تھا، چیخ نہیں سکتا تھا، میں بولنا چاہتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، میں سن رہا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بس سن رہا تھا. اور سنتے سنتے کہا کہ میرے اندر پھر آخر کار اللہ نے کوئی رمق ڈالی اور میری آہیں نکلی، تو ان کرانے پہ اور آہوں پہ آپ میرے پاس آئے. اور سب سے پہلی بات جو اس نے کہی، اس نے کہا مجھے اللہ کے قرآن کے پڑھنے اور اس کی تاثیر اور اس کی برکت کے انکار میں پہلے توبہ کرا.
جو میرے اندر یہ بے یقینی تھی کہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ تو عمل سے ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون کو پڑھو، کہا کہ اس سے مجھے توبہ کرنا ہے.